السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم کرونا پلس نمونیا کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین، نمونیا لنگز سے متعلقہ ایک بیماری ہے جس میں ایک یا دونوں لنگز مبتلا مرض ہو جاتے ہیں۔ لنگز میں سوزش، انفلامیشن، سوجن اور پس پیدا ہو جاتی ہے جس کا سبب کبھی وائرس، کبھی بیکٹیریا اور کبھی فنگس ہوتا ہے۔ اس سے بچے، بوڑھے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جوان بھی مبتلا مرض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک جان لیوا مرض ہے۔ کرونا کے دنوں میں اس کی تباہ کاریاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ اس کا فوری علاج کیا جانا چاہیے۔ معزز سامعین، 2019 میں دنیا بھر میں 25 لاکھ لوگ نمونیا سے موت کی آغوش میں چلے گئے تھے، جن میں 6,72,000 بچے نمونیا میں مبتلا تھے۔ اس سال کرونا کی وجہ سے اس میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق 75% شرح اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ کرونا وائرس اور نمونیا لنگز پر اثر انداز ہوتے ہیں اور دونوں مل کر لنگز کو تیزی سے متاثر کرتے ہیں۔ کرونا نمونیا کی علامات قدرے مشترک ہوتی ہیں، اس لیے جلد تشخیص نہیں ہو پاتی کہ یہ کرونا ہے یا کہ نمونیا۔ علاج میں تھوڑی سی غفلت تھوڑے ہی عرصہ میں ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ کرونا نمونیا کی علامات میں بخار، خشک کھانسی، تھکاوٹ، سانس میں دشواری، کپ کپی، سینے میں درد جو کھانسی سے زیادہ ہو جاتا ہے، کمزوری، ناک بہنا، گلے میں درد اور ڈائریا شامل ہیں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر بہت سے ملکوں میں خصوصاً انڈیا میں شرح اموات میں اضافہ کا سبب کرونا پلس نمونیا ہے، جو ٹاپ 5 پر آتا ہے۔ کرونا آہستہ آہستہ علامات ظاہر کرتا ہے، جبکہ نمونیا دفعتاً ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب دونوں حملہ آور ہوتے ہیں تو مریض کرونا سمجھ کر علاج کرواتا ہے، جبکہ نمونیا سے بے خبر رہ کر معالج اور مریض صحیح علاج نہیں کر پاتے، نتیجتاً مریض ملک راہی عدم ہو جاتا ہے۔ عام نمونیا کی نسبت کرونا پلس نمونیا زیادہ خطرناک ہے۔ معالجین حضرات کے لیے ایک نکتہ لایا ہوں کہ کرونا مریض میں تشخیص کرتے وقت نمونیا کو ہرگز فراموش نہ کریں۔ بر وقت مناسب ٹیسٹ کے بعد صحیح علاج سے انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ یاد رہے، صرف کرونا خطرناک نہیں ہے کیونکہ اس کی شرح اموات 5% ہے، یہ قابل علاج ہے۔ یہ تب جان لیوا ثابت ہوتا ہے جب ساتھ نمونیا بھی ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، ہدایات پر سختی سے عمل پیرا ہوں، ماسک، مناسب گیپ اور ہاتھ دھونے کے عمل کو فراموش نہ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ایک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔